1876 से 1878 یہ کہانی ہے اس عظیم قحط کی جب ایک سلطنت نے اپنی ہی رعایا کو بھوک سے مرتے دیکھا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا المناک باب ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے، لیکن جس کے سبق آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس سانحے میں تقریباً 1 کروڑ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے 1 کروڑ کہانیاں ہیں، لاکھوں خاندانوں اور ان گنت خوابوں کی تباہی کی داستان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت تھی؟ خشک سالی تو یقیناً تھی، لیکن کیا پوری کہانی بس اتنی سی ہے، یا اس تباہی کے پیچھے کچھ گہرے اور زیادہ پریشان کن سیاسی عوامل بھی کار فرما تھے؟ آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس بحران کی شروعات تو خشک سالی سے ہوئی، لیکن اس کو ایک بے مثال تباہی میں بدلنے والی چیز اس وقت کی نو آبادیتی حکومت کی پالیسیاں تھیں۔ تو ہوا یہ کہ 1876 میں جنوبی ہندوستان میں مانسون کی بارشیں نہیں ہوئیں، جس سے فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر اگلے سال ایل نینیو کی وجہ سے خشک سالی اور شدید ہو گئی۔ 1878 تک تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بھوک اور بیماری سے ہر طرف موت کا راج تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اصل مسئلہ تھا کیا؟ کیا واقعی ملک میں خوراک کی کمی تھی، یا یہ بحران کسی اور ہی وجہ سے اتنا بڑا ہو گیا؟ عام طور پر جب ہم قحط کا سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ اناج ختم ہو گیا ہوگا، کھانے کو کچھ بچا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس عظیم قحط کے دوران ہندوستان میں اناج کی کوئی کمی نہیں تھی، ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 3,20,000 ٹن، یہ اتنی گندم تھی جو 1870 میں، یعنی قحط کے عروج پر، جب ہندوستان میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، یہاں سے انگلینڈ بھیجی جا رہی تھیں۔ تو بات خوراک کی کمی کی نہیں تھی، بلکہ بے حسی اور پالیسیوں کی تھی۔ اس بات کو نوبل انعام یافتہ ماہر معیشت امرتیا سین نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ ان کے مطابق قحط اس لیے نہیں آیا کہ خوراک موجود نہیں تھی، بلکہ اس لیے آیا کہ لوگوں کی خوراک تک پہنچنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی تھی۔ مطلب اناج تو تھا، لیکن لوگوں کے پاس اسے خریدنے کی سکت ہی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تو چلیں اب ذرا اس سوچ اور نظریے کو سمجھتے ہیں جس نے ایک بحران کو انسانی تاریخ کے بدترین سانحوں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کے وائسرائے لارڈ لیٹن اور ان کی پوری انتظامیہ ایک خاص معاشی نظریے پر سختی سے قائم تھیں، جسے لیزے فیئر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کو بازار کے معاملات میں بالکل بھی دخل نہیں دینا چاہیے۔ ان کے خیال میں معیشت کے قدرتی اصولوں کو بچانا لاکھوں انسانوں کی جانوں سے زیادہ ضروری تھا۔ اور اسی سوچ کا ایک بھیانک نتیجہ تھا ٹیمپل ویج۔ یہ ریلیف کیمپوں میں کام کرنے والوں کو دی جانے والی اجرت تھی۔ یہاں دیکھیں، روزانہ صرف 1627 کیلوریز کا کھانا۔ یہ زندہ رہنے کے لیے طبی طور پر جو کم سے کم مقدار چاہیے، اس سے بھی کہیں کم تھا۔ یہ دراصل مدد نہیں، بلکہ ایک طرح سے سست موت تھی۔ اور اگر اس بے رحمی پر کوئی شک باقی ہو تو خود وائسرائے لارڈ لیٹن کے اپنے الفاظ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں، انسانی ہمدردی کے جذبات کو سلطنت کے سخت فرائض کی راہ میں نہیں آنا چاہیے۔ مطلب صاف تھا، سلطنت پہلے، انسان بعد میں۔ ایک طرف تو یہ سخت فرائض نبھائے جا رہے تھے، اور دوسری طرف لارڈ لٹن نے دہلی دربار کے شاہی جشن پر 3,00,000 پاؤنڈ خرچ کر ڈالے۔ سوچیں، یہ وہ رقم تھی جس سے اس وقت لاکھوں بھوکے لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا۔ اس وقت کے ایک ہندوستانی معیشت دان رمیش چندر دت نے اس پر لکھا، ملک کے حکمران شاہی تکبر کی نمائش پر لاکھوں ضائع پر رہے تھے، ایک طرف شاہی شان و شوکت اور دوسری طرف عوام کی بھوک اور موت۔ یہ تضاد کتنا واضح تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور راستہ بھی تھا؟ کیا لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ جی بالکل۔ اس کا ثبوت ہے اس وقت کی ریاست میسور۔ وہاں کے حکمرانوں نے چاول درآمد کیے، مفت لنگر خانے کھولے اور ٹیکس معاف کر دیے۔ نتیجہ، وہاں اموات کی شرح کافی کم رہی۔ اس کے برعکس برطانوی راج والے مدراس میں ٹیکس وصولی تک بند نہیں کی گئی اور امداد کے نام پر سخت مشقت کروائی گئی۔ یہ قحط صرف جانے لینے تک محدود نہیں رہا، اس نے پورے کے پورے سماجی ڈھانچے کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک زنجیر کی طرح تھا۔ سب سے پہلے بھوک نے دستک دی، کمزور جسموں پر بیماریوں نے حملہ کیا، پھر مویشی مرنے لگے، جس سے زراعت کا پورا نظام تباہ ہو گیا، اور آخر میں
पूरा समाजी ताना बाना ही बिखर कर रह गया। आदाद व शुमार देखें तो इस तबाही की हौलनाकी का अंदाज़ा होता है। अकेले मद्रास में 12.25 लाख लोग हैज़े और दस्त की बीमारियों से चल बसे। मैसूर में 80% से ज़्यादा मवेशी ख़त्म हो गए, जिसने ज़राअत की कमर तोड़ दी। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए और बहुत से गांव तो ऐसे थे जो सफ़ाई हस्ती से ही मिट गए। तो आखिर में सवाल ये है कि तारीख के इस भुलाए गए वाक़ये से हम आज क्या सबक हासिल कर सकते हैं? ये आज भी इतना अहम क्यों है? ये जानना भी ज़रूरी है कि उस वक्त सब खामोश नहीं थे। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थीं। हिंदुस्तानी कौमपरस्त थे, कुछ बरतानवी मिशनरी थे, यहाँ तक कि बरतानवी पार्लियामेंट के कुछ अरकान ने भी खुलकर हुकूमती पॉलिसियों की मजम्मत की थी। ये पूरा वाक़या हमें कुछ बहुत गहरे सवालात पर सोचने पर मजबूर करता है। पहला सवाल, हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन मदद का मुस्तहिक है और कौन नहीं? और सबसे अहम और चुभता हुआ सवाल, ये कौन फैसला करता है कि किसकी जिंदगियां इतनी गैर अहम हैं कि उन्हें कुर्बान किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो 150 साल पहले भी अहम था और आज भी है। इसीलिए मौर्रिख माइक डेविस इससे मंसूबा बंद कहत कहते हैं। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी। ये हमें याद दिलाता है कि जब पॉलिसियां और नज़रियात इंसानियत से बालातर हो जाएं तो नतीजा तबाही के सिवा कुछ नहीं निकलता।